دیکھیں، لوگوں کی نظر میں نا رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں سارا دن گناہ کرتا رہوں اور خدا مجھے معاف کر دے۔ لوگوں کی نظر میں نا میں زنا کروں، میں حرام کھاؤں، میں دوسروں کو تکلیف دوں، کوئی بات نہیں۔ پھر شیطان آپ کو کیا جھانسا دیتا ہے کہ تم نے یہ جو گناہ کیا نا یہ بہت معمولی ہے اور تم بڑے خاص الخاص ہو، اللہ کو تمہارے ساتھ تو بڑا مہربان ہے اللہ، تم تو اسپیشل ہو، تم پہ کرم ہے اللہ کا، تمہیں تو معاف کر دے گا۔ یہ جھانسیں، شیطانی جھانسیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا، وہ اس نے کہا ہے کہ یہ دنیا میں نے مذاق تماشے کے لیے بنائی ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے جب انبیاء کرام تکلیف سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، فاقوں سے گزرے تو تم کون سی تیسمار خان ہو، تم کون سی توپ ہو، تمہاری آزمائش نہیں لی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم رو رو کے ان کا کیا حال ہو گیا تھا اولاد کے غم میں، تم ان سے زیادہ بابرکت ہو؟ تمہیں کیا زندگی مذاق لگتی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی بخش دیے جاؤ گے؟ قرآن کے لفظ ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی بخش دیے جاؤ گے؟ پھر ایک جگہ ہے یہ بھی ہے، کلمہ پڑھ لینا یا قبلے کی طرف رخ کر لینا صرف ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایک مشقت کا نام ہے، ایک کسوٹی سے گزرنے کا نام ہے، چیزوں کو مینیج کرنے کا نام ہے، ہر چیز میں ڈسپلن کا نام ہے، جو قطعاً پاکستانیوں میں نہیں ہے۔ تربیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ خدا کو مذاق سمجھتے ہو تم کہ شام کو میں جس کے پیسے کھا جاؤں، جس کو دل چاہے اس کو لتاڑ دوں، جس سے دل چاہے جس لہجے میں بات کروں۔ ایک لفظ تم نے، اگر تم زمانے کے سچو اور ساری عدالتیں تمہاری ہیں اور کسی ایک انسان کو تم نے ایک لفظ وافر کا کہہ دیا تو اس وافر لفظ کا بھی تم سے احتساب ہوگا کہ تم ہوتے کون ہو کسی دوسرے اپنے برابری کے انسان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے۔ تم اگر باوردی ہو نا تو تم بدتمیزی تک نہیں کر سکتے۔ اسلام وہ مذہب ہے، تم کسی کا ایک نوالا نہیں کھا سکتے۔ اپنی حد تک تمہیں انصاف کرنا ہوگا، نرمی کرنی ہوگی۔ قرآن کے لفظ میں تمہیں بتاؤں، قرآن جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ موسیٰ سے کہ فرعون کے سامنے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ پھر قرآن کہتا ہے اونچی آواز گدھے کی سی آواز ہے، اونچی آواز گدھے کی سی آواز ہے۔ کسی انسان پہ نہیں چلاؤ، کسی انسان سے لہجہ خراب مت کرو، چاہے تمہارا 1 ارب روپے اس نے دینا ہو، تم بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ بدتمیزی اور تمیز تمہاری تربیت ہے، وہ اگلا کر رہا ہے اس کی تربیت ہے، تم اپنی سائٹ سے کلیئر رہو۔ ایسا خطرناک حساب ہوگا تمہارا، قیامت میں نہیں دنیا میں ہوگا، کہ تم پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ، تمہارا پیشاب نکل رہا ہوگا، تمہارے منہ سے رال ٹپک رہی ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ انتہائی پیار سے پیش آؤ۔ خاص کر پاکستانی لوگ گاڑی میں بیٹھے تو رویہ چینج ہو جاتا ہے، کسی منسٹر کے ساتھ چلیں تو اوقات چینج ہو جاتی ہے، کسی کا فون آ جائے تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ تعلقات ہیں، آپے سے باہر، آؤٹ آف کنٹرول۔ بالکل کوئی دو دن سچو بیٹھ جائے تانے میں کسی کے ساتھ اور اس سے چائے پی لے، اور تمہیں پتہ ہے میری جان پہچان میں، آپے سے باہر۔ او بھائی، خدا ہے اوپر، خدا ہے اوپر، خدا سب دیکھ رہا ہے۔ کنٹرول میں رہو، اوقات میں رہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ مدعا بات کرنے کا یہ ہے کہ خدا رحمان ہے ان کے لیے جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ اس پہ رحم کیا جائے۔ خدا رحمان ہے ان کے لیے جو صدقہ کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ دل میں بغض، دل میں کینہ، دل میں نفرت، دل میں سوال جواب، دوسروں سے جلن، حسد اور منصوبے بنانا، مکاری کرنا، اور اس کے بعد یہ کہہ دینا یار یہ کوئی بات نہیں، میں نے انتہائی مجبوری میں کیے۔ گناہ انسان کرتا ہی مجبوری میں ہے، شوق سے اتنے پرسنٹ نہیں کرتے لوگ۔ یہ تم ہیلے بہانے کر رہے ہو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نارمل انسان سمجھنا سیکھیں۔ اگر جسم پہ کپڑا آ گیا اور کچھ کاغذ تم نے جمع کر لیے پیسے، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم کائنات کے اسپیشل ولی ہو، خدا نے تمہیں کچھ دے دیا ہے، نہیں 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 نہیں۔ یاد رکھنا
کہ کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر اور عیسائی کیلنڈر کا فرق کیوں ہے کہ تمہیں آزمائے گرمیوں میں بھی روزے رکھ کے، سردیوں میں بھی روزے رکھ کے، عید کے دن، شب رات کے دن، ویلنٹائن ڈے اور شب رات ایک ساتھ آ رہا ہے، تمہیں آزمائے کہ تم کس کو یاد کرتے ہو۔ یہ ہر دنوں کے گھومنے میں بھی آزمائش ہے، تمہارے اندر کیسی نہیں آزمائش ہوگی؟ تم یہ ذہن نہ مانو، تمہیں وقت منوا کے چھوڑے گا، تمہارے باپ کو بھی منوا کے چھوڑے گا کہ جو کائنات کا نظام ہے وہ الگ ہے، جو تمہارا نظام ہے وہ الگ ہے۔ ہاں، تم اگر اپنے نظام کو کائنات کے نظام کے تحت لے آؤ گے تو پھر تم آسمانی سے پار ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی میں آسانی ہو جائے گی، تمہارے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ یہ سنتیں، یہ فرض، یہ سب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ خدا تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، خدا تک تمہاری نیت پہنچتی ہے، اور نیتیں صحیح کر لو، آج توبہ کر لو، کل کے آسرے پہ تو سارا قبرستان بھرا ہوا ہے کہ میں کل جا کے معافی مانگ لوں گا قدرت سے، کل سے میں کروں گا۔ آج اگر تم بدلے نہیں ہو سکتے، آج اگر تمہیں شیطان آسرا دے رہا ہے، تھوڑا ہیلا بہانہ کر رہا ہے اور تم اس ہیلے بہانے میں آ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہی یہی تمہارا ایمان کمزور ہے۔ تم اگر آج نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، کل پہ آسرا دے رہے ہو، یہی اسی بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ سب سے پہلے ماحول بدلو، سب سے پہلے لوگ بدلو۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک طوائف خانے میں عورت بیٹھی ہوئی تلاوت کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طوائف خانے ہو چاروں طرف سے اور بیچ میں تم ذکر اذکار اور نمازیں پڑھو۔ وہ ایمان جو ہے نا وہ نایاب ہے، اس کی تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ مجھے تو امید ہی نہیں ہے کوئی بندہ ایسا ہو، اگر ہے تو پھر وہ واقعی خدا کا بندہ ہے۔ اب تم اس کی طرف بننے کے لیے تمہیں بہت پختہ ایمان چاہیے، اس کی طرح بات الگ ہے۔ نارمل لوگ ہیں ہم، نارمل یہ اپنا ماحول بدلو، اپنے آپ کو دیندار لوگوں میں لاؤ، اپنے کانٹیکس میں، اپنے یوٹیوب میں ہر جگہ دیندار لوگوں کو فالو کرو، تاکہ تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔